السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کی طرح آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس نئے جملے لے کے، نئے سینٹینسز لے کے۔ تو آج ہم نے وہ سینٹینسز، وہ جملے انشاءاللہ ہم نے سیکھنے ہیں جن کا استعمال ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم عربک میں اس کو کس طریقے سے استعمال کریں، لیکن ہم کو استعمال کرنا آتا نہیں ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فی کل حین۔ آئندہ آئندہ جو آج ہم نے سیکھنے ہیں، آئندہ کا استعمال۔ آئندہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے؟ آئندہ کا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے، کوئی چیز ہو کسی کے پاس ہو، یا کوئی بھی، مطلب میں کہتا ہوں میرے پاس ہے تو میں کہوں گا عندی، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں ابھی، میں ہم پڑھ چکے ہیں ابھی کا مطلب ہے میرے ابو، ٹھیک ہے؟ امی کا مطلب ہے میری والدہ، اخی کا مطلب ہے میرا بھائی، اختی کا مطلب ہے میری بہن۔ حالانکہ اگر دیکھیں ابن ابو کو کہتے ہیں، لیکن ابھی جب ہو جاتا ہے تو اپنی طرف نسبت ہو جاتا ہے، مائی فادر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اخن کا مطلب ہوتا ہے بھائی، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میرا بھائی تو آپ کہتے ہیں اخی، مائی بردر، ٹھیک ہے؟ اختن کا مطلب ہوتا ہے بہن، جب آپ کہتے ہیں اختی تو میری بہن، سسٹر، ٹھیک ہے؟ مائی سسٹر ہو گیا۔ تو اسی طرح جو ہے مائی، انگلش میں مائی کی اضافت ہوتی ہے اور عربک میں یا لگایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ میری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آئندہ کا مطلب ہے پاس۔ پاس مطلب، پاس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ پاس ہے، میرے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس گاڑی ہے تو کیا یوز ہوگا؟ آئندہ، ٹھیک ہے؟ آئندہ کا مطلب ہے پاس، تو میرے پاس ہوگا تو یہاں پر صرف کیا لگے گا؟ یا لگے گا۔ یا کا مطلب کیا ہو جائے؟ عندی، میرے پاس۔ عندی میرے پاس، میں کہتا ہوں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں رب کر لیتا ہوں، محا یمحو مانا مٹا دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، عندی سیارتن، سیارہ آپ جان چکے ہیں، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، تو آپ نے صرف اس کا استعمال کرتے ہیں، عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی ہے، ٹھیک ہے؟ عندی سیارتن، میرے پاس گاڑی ہے۔ ابھی اسی کے ساتھ کوئی اور نام بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیارتن کو میں مٹا دیتا ہوں، اس کی جگہ میں کر لیتا ہوں عندی مفتاح۔ عندی مفتاح، آپ جان چکے ہیں اس کا معنی، مفتاح کا مطلب ہے چابی۔ عندی مفتاح، میرے پاس چابی ہے۔ اچھا، اس کو بھی مٹا لیتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ میرے پاس موبائل ہے۔ عندی جوال، عندی جوال، میرے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے؟ جوال کہتے ہیں موبائل کو، ٹھیک ہے؟ عندی جوال، میرے پاس موبائل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام لگا لیں، آپ جو بھی لگائیں گے تو آپ نے عندی کے بعد، میرے پاس کے بعد آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہے تو کیسے آئے گا؟ تو آپ نے اس یا کو ہٹا دینا ہے، اور یہاں پر جیسے ہم نے کہا تھا کیف حالک، کیفا، کیفا کا مطلب تھا کیسے، حال کا مطلب حالت، کاف کا مطلب تھا یور، ٹھیک ہے؟ تو کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی حالت کیسی ہے؟ تو عندی میں جو ہے وہاں پر کاف لگا تھا، کاف کا مطلب یور تھا، تو عندی کی جگہ یہاں پر یا کی جگہ لگے گا کاف۔ تو عندک کا مطلب ہوگا تمہارے پاس، عندک دراجتن، تمہارے پاس سائیکل ہے، دراجتن کہتے ہیں سائیکل، تو عندک تمہارے پاس سائیکل ہے۔ صرف کاف اور یا کا فرق ہے، یا کا جب آئے گا تو عندی میرے پاس ہو گیا تھا، اور کاف جب آ گیا تو مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے پاس، عندی میرے پاس، عندک تمہارے پاس۔ عندی سیارت، میرے پاس گاڑی ہے، عندی جوال، میرے پاس موبائل ہے، عندی مفتاح، میرے پاس چابی ہے، ٹھیک ہے؟ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے، عندی قلم، میرے پاس پین ہے، عندی سریر، میرے پاس چارپائی ہے، عندی کرسی، میرے پاس کرسی ہے۔ تو عندی کے ساتھ جو بھی لگائیں گے، عندی خزانت، میرے پاس الماری ہے، عندی رف، میرے پاس ریک ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی استعمال کریں گے آپ تو آپ کے لیے اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئندہ پاس کے لیے یوز ہوتا ہے، آپ کو پتا چلے، اور عندی کا مطلب ہے میرے پاس، عندک کا مطلب ہے تمہارے پاس، اور اگر یہ کاف کو مٹا دوں میں اور یہاں پر میں ہا لگا لوں، ہا، کیا بن گیا؟ عندہ۔ عندہ کا مطلب کیا ہوگا؟ عندہ کا مطلب ہوگا جو غائب ہے
اس کے پاس, اس ایک مرد کے پاس. عندہ دراجۃ, اس کے پاس سائیکل ہے. عندہ سیارۃ, اس کے پاس گاڑی ہے. عندہ جوال, اس کے پاس موبائل ہے. ٹھیک ہے, موبائل فون ہے. تو عندہ کے ساتھ عندہ جب کریں گے اس کے پاس, عندہ کا تمہارے پاس, اور عندی میرے پاس. تو اس سے پتہ لگا کہ یا کا مطلب جو ہے میرے پاس ہوگا, میرے لیے یوز ہوگا. کاف جو ہے سامنے والے کے لیے یوز ہوگا جس سے بات ہو رہی ہے. اور عندہ جو ہے وہ غائب کے لیے استعمال ہوگا کہ اس کے پاس. تمہارے پاس کاف استعمال ہوا عندہ کا, میرے پاس عندی, اور جو غائب ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوا مذکر کے لیے عندہ. ایک اور ایڈیشن کر دیتا ہوں کیونکہ ہماری مؤنث بہنیں بھی یہ ویڈیوز دیکھتی ہیں, تو ہم کہیں گے عندہ ہا. ایک میں نے گول ہا لگایا اور ایک الف والا ہا لگایا. آیا یہ ہا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس بہن کے پاس گاڑی ہے, اس بہن کے پاس سائیکل ہے, اس بہن کے پاس چابی ہے, اس بہن کے پاس قلم ہے, اس بہن کے پاس پن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو عندہ ہا, یہ والا ہا مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے, کسی عورت کی طرف. ٹھیک ہے, یہ جو ہے زنانہ کی طرف ہوتا ہے. اور جو ہے ہو جو ضمیر تھا وہ مرد کے لیے, ٹھیک ہے, مرد جنس مرد کے لیے یوز ہوتا ہے. عندہ اس کے پاس, عندہ کا تمہارے پاس, اور عندی میرے پاس. تو یقیناً مجھے یقین ہوگا کہ جب کبھی ابھی آپ یہ جملہ استعمال کریں گے کہ میرے پاس یہ چیز ہے, تو آپ کو صرف ویکیبلری آنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو اس چیز کا نام پتا ہونا چاہیے. نام کے بعد پھر آپ بذات خود عندہ کا استعمال اس کے ساتھ کر لیں, عندی مفتاح, پھر اس چیز کا نام لیں اور آپ جو ہے عندہ کا استعمال کریں. آپ جو ہے دوسرے والے سامنے والے کو مطمئن کر دیں گے اپنی بات سے. ابھی ہم نے ایک جملہ سیکھ لیا عندی دراجۃ, تو ہم اس کو مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ہم آتے ہیں فندق. فندق کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. فندق دو قسم کے ہوٹل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مطعم, جو ہمارے پاکستان میں اکثر لوگ ہوٹل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جہاں پر صرف کیا ہو, کھانا ملے بندے کو, چائے ملے, کھانا ملے, مطلب کھانے وغیرہ کا بندوبست, اس کو ہوٹل کہہ دیتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں اصل میں عربک میں اس کو کہتے ہیں مطعم, کھانے کی جگہ. ٹھیک ہے, ہوٹل کھانے کی جگہ. اور فندق کسے کہتے ہیں؟ فندق کہتے ہیں, فندق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر رہائش کا بھی ساتھ انتظام ہو. کھانے کے ساتھ رہائش اور جو سہولتیں ملتی ہیں ان سب تمام کی تمام چیزوں کا جو ہے اس کے انتظام ہو, اس کو فندق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار ہوٹل کدھر ہے, بہت سے بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے عربک بولتے وہ کہتے ہیں ہوٹل کا کیسے پتا کروائیں. اردو میں تو ہمیں آتا ہے, انگلش میں ہمیں آتا ہے, ہمیں عربک میں کسی سے کسی سے پوچھنا ہے. تو آپ نے صرف یہاں سے پہلے آپ جو پڑھ چکے ہیں ویئر کا معنی آپ سیکھ چکے ہیں, صرف دوبارہ ہم دہرا رہے ہیں. این کہاں ہے, الفندق ہوٹل کہاں ہے, این الفندق ہوٹل کہاں ہے, ہوٹل کہاں ہے. ابھی اینا کا استعمال ہم بار بار کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ہوٹل کا ہو گیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہوٹل جو ریسٹورینٹ ہے جہاں پر ہم نے رہنا ہے, رہائش بھی ہے, ساتھ میں کھانا سب کچھ فری ملے گا, اس کے لیے ہم نے فندق یوز کیا. اور پوچھا کس سے کہ این الفندق ہوٹل کا ہے. کسی کا گھر پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گے کہ این البیت, گھر کہاں ہے, این البیت, گھر کہاں ہے, این البیت, گھر کہاں ہے. این قلم, قلم کہاں ہے, این القلم, قلم کہاں ہے. این المفتاح, چابی کہاں ہے. ٹھیک ہے, این السیارہ, گاڑی کہاں ہے. صحیح ہے. این الجوال, موبائل کہاں ہے. این الخزانہ, الماری کہاں ہے. این السریر, چارپائی کہاں ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی استعمال کریں اس سے پہلے اینا کا لگائیں اور اس کے بعد کوسچن کریں. آپ کو ویکیبلری اس چیز کا نام پتا ہونا چاہیے. سب آپ اینا کا استعمال کریں اور آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. تو ہم نے یہ اینا بھی سیکھ لیا. عندی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ویسے عندی وہاں پر ہم نے پڑھا چیز کے لیے. اس سے پہلے ہم ورب استعمال کرتے ہیں, کسی کو حکم دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اجلس, آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں. اجلس کا مطلب ہے بیٹھو, اجلس کا مطلب ہے بیٹھو. تو اجلس کا مطلب ہے بیٹھ جاؤ. عندی میرے پاس. ٹھیک ہے, اجلس بیٹھ جاؤ, عندی میرے پاس. تو اس کا استعمال آپ کو پتہ چل گیا. اجلس عندی, میرے پاس بیٹھ جاؤ. یہاں پر استعمال کرتے ہیں
غصے والے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے اکثر استعمال ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قم کھڑے ہو جاؤ، قم کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. من کا مطلب ہے سے. قم من عندی کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے. قم من عندی کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے. قم کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. من عندی میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. قم من عندی میرے پاس سے کھڑے جاؤ. اجلس عندی میرے پاس بیٹھ جاؤ. میرے پاس سے من کا معنی جب عندہ کے ساتھ جڑا تو پاس سے ہو گیا. من کا مطلب ہے فرام، آپ پہلے جان چکے ہیں. تو من عندی میرے پاس سے، ٹھیک ہے. قم کھڑے ہو جاؤ. کسی کو کہنا کہ کھڑے ہو جاؤ، قم. قف یا قف بھی یوز ہوتا ہے، قاف اور فا. قف یہ دونوں یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. قف کھڑے ہو جاؤ. قم من عندی کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. قف قم، ٹھیک ہے. قم من عندی کھڑے ہو جاؤ. قف کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے. اب اس کا استعمال بھی ہمیں پتہ چل گیا. قم من عندی، عندی کا ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے. قف اور قم ہم نے استعمال کر لیا. ابھی انا کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، انا کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے. انا کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے. انا کا مطلب کیا ہے؟ میں. جو بھی اکثر الفاظ میں استعمال ہوتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، اردو میں بھی پتا ہے، انگلش میں بھی ہمیں پتا ہے. عربک میں کیا یوز ہوگا؟ انا. انا کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے. انا مریض، میں بیمار ہوں. انا مریض، میں بیمار ہوں. مٹا دیں مریض، ٹھیک ہے. انا مسافر، میں مسافر ہوں، ٹھیک ہے. مسافر مٹا دیں. انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. انا مہندس، مہندس بھی لکھ لیتے ہیں، میں انجینئر ہوں. ہاں میں بھوکا ہوں، یہ استعمال زیادہ ہونا چاہیے. میں بھوکا ہوں کیا کہیں گے؟ انا جوعان، انا جوعان، ٹھیک ہے. انا جوعان، میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے. انا جوعان، ٹھیک ہے. میں پیاسا ہوں کے لیے کیسے یہ ہم لکھ لیتے ہیں تاکہ مٹائے نا. آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. عطشان، عطشانو کہیں گے میں پیاسا ہوں. انا عطشان، میں پیاسا ہوں. میں غصہ ہوں، اس کے لیے کیا یوز ہوگا؟ انا غضبان، انا غضبان، میں غصہ ہوں. انا غضبان، میں غصہ ہوں. انا لگانا ہے، میں غصہ ہوں. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. انا عطشان، میں پیاسا ہوں. یہ بھی آپ دیکھ لیں. انا کا استعمال بھی ہم نے سیکھ لیا. کلامی، میری بات سنو، میری بات سنو کیسے کہیں گے؟ کلام کا مطلب ہے بات، ٹھیک ہے. کلام کہتے ہیں بات کو. کلام اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے. کلام اللہ کو کہتے ہیں اللہ کا کلام، اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو کلامی میرا کلام، میری گفتگو، میری بات. تو میری بات یا بتا چکا ہوں، یا کا مطلب ہوتا ہے مائی، ٹھیک ہے. تو کلامی میری بات. کسی کو کہیں گے میری بات سنو تو آپ کہیں گے لسن کہتے ہیں، یہاں پر کہیں گے اسما، اسما، ٹھیک ہے. اسما مجھے سنو. اسما کلامی میری بات سنو. اسما کا مطلب سنو، اور کلامی میری بات. اسما کلامی میری بات سنو. اسما کلامی میری بات سنو، ٹھیک ہے. اسما کلامی میری گفتگو سنو. یہ بھی ہم نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے. میری بات سن، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. عطشان کا بھی پڑھ لیا. ابھی تفعلو آتا ہے ڈوئنگ کے لیے. ڈوئنگ، ٹھیک ہے. What are you doing now؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو یار. تو ماذا تفعل، تو یہاں پر تفعل تو لکھ لیے کیا کرنے. تفعل تم کر رہے ہو. جب ماذا آئے گا کوسچن، ماذا کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے. ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو. ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو. ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو ماذا کا اور ما کا مطلب سیم ہے. ما کے بعد اکثر اسم آ جاتا ہے، اور ماذا کے بعد ہمیشہ فعل آ جاتا ہے، ورب آ جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم لگاتے ہیں ماذا تفعل، آپ کیا کر رہے ہو. ماذا تريد، آپ کیا چاہتے ہو. نیڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ماذا تريد، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں. ہم کہتے ہیں ماذا تريد، آپ چاہتے کیا ہیں. تو ماذا تريد، ماذا تريد، ماذا تريد، آپ کیا چاہتے ہیں. بتائیں بھائی آپ کیا چاہتے ہیں. ماذا تريد یا اخی، ماذا تريد یا اخی، آپ کیا چاہتے ہیں بتائیں. قل لی، قل کا مطلب ہے کہو.
कुल ली मुझे कहो, कुल ली मुझे कहो, आप क्या चाहते हो, ठीक है। फिर यहां पर लगे माजा कुलता, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, मादा कुलता, यहाँ पर सब जगह माजा लगा, मादा तफअलु आप क्या कर रहे हो, मादा तुरीदु आप क्या चाहते हो, मादा कुलता आपने क्या कहा। तो जवाब में कहेंगे, जब आपने कुछ ना कहो आप कहेंगे मा कुलतु शयअन, मैंने कुछ नहीं कहा। मादा कुलता आपने क्या कहा, जवाब दिया मा कुलतु शयअन, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो मा कुलतु शयअन, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहां पर है इस तरह, इस तरह हम कहते हैं रेस्ट, किसी को कहते हैं यार आराम करो, तो उसके लिए क्या यूज होगा, इस तरह आराम करो, या अखी ए मेरे भाई इस तरह आराम करो, इस तरह आराम करो, ठीक है। राहत से निकला है कि आप अपनी राहत को जो है इख्तियार कर लो, तो इस तरह राहत करो मतलब आराम करो, राहत हासिल करो। और माँ कुलतु शैअन, मैंने कुछ नहीं कहा, ये इसका जवाब है। माज़ा कुलता आपने क्या कहा, आपने कहा माँ कुलतु शैअन, मैंने तो कुछ नहीं कहा, शैअन कुछ भी नहीं कहा, कुलतु मैंने कहा, और माँ का मतलब है नफी, ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं कहा मैंने कुछ, ठीक है। अभी ला अस्ततियो का मतलब है मैं इस चीज की ताकत रखता हूं, ला अस्ततियो मैं नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि यार मैं आप कोई काम की कोई आपको जिम्मेदारी दे कि आप फिला फिला काम करें और आप कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, आप कहेंगे ला अस्ततियो, ला अस्ततियो, ला अस्ततियो मैं नहीं कर सकता, ला अस्ततियो मैं नहीं कर सकता। तो आज के दर्स में हमने कुछ काफी ज्यादा चीजें पढ़ी हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये वो चीजें हैं जो कि कसरत से इस्तेमाल होती हैं, और मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी ये चीजें। बस कोशिश कीजिएगा कि इन अल्फाज को जितना कसरत से इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करें। तो एक बात मेरी याद रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आप बोल चाल सीखें, कोई किसी भी जबान में बोल चाल सीखे, तो उसके लिए बोलना पड़ता है, ठीक है। मैं लिखवा रहा हूं, आपको समझ आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको फिर बोलने का सलीका भी आएगा और बोलने का मजा भी आएगा, और आपकी जबान के ऊपर ये अरबिक अच्छी तरीके से रवानगी इसकी जो है जारी हो जाएगी। तो आप इंशाल्लाह हम अगले दर्स में मिलते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियोस के साथ इंशाल्लाह हम नए सेंटेंसेस लाएंगे आपके लिए, जिनका इस्तेमाल कसरत से होता है और जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।